حضرات گرامی قدر، اسلام کے اندر ایک سیدھا سا اصول ہے، اسی پر عمل کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا، جس کا حکم قرآن نے دیا، حدیثوں سے بتایا گیا، انہی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو زمانہ رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم میں نہیں تھی، بعد میں اس کا آغاز ہوا، تو علماء نے اس کے لیے ایک سیدھی سی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ اگر اس چیز کے اندر خلاف شرع عمل نہیں ہے اور اس سے امت کو کسی بھی طور پر کوئی فائدہ ہے تو ایسی چیز کو ہم کر سکتے ہیں، جسے بدعت حسنہ کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اور بدعت حسنہ اسے کہتے ہیں جسے کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ جیسے میلاد کی محفلیں سجانا، یہ بدعت حسنہ میں شامل ہے۔ 11ویں شریف کی دیگیں پکانا، یہ بدعت حسنہ میں شامل ہے۔ اپنے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کی مجلس سے منعقد کرنا، یہ بدعت حسنہ میں شامل ہے۔ تو جو چیزیں بدعت حسنہ میں شامل ہے انہیں کرو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو بدعت حسنہ کے لیے ایک سیدھا سا اصول ہے، اگر اس میں خلاف شرع عمل نہ ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے، ورنہ نہیں۔ جیسا کہ سبل الہدی والرشاد ایک کتاب ہے جس کے اندر بیان کیا گیا کہ محفل میلاد منانا یہ اس وقت بدعت حسنہ اور مستحب عمل قرار پائے گا جب تک کہ یہ منکرات شرع سے بری ہو۔ یعنی اگر محفل میلاد ہو لیکن اس کے اندر شرعی طور پر کوئی غلط کام ہونے لگے جس کو شریعت جائز نہیں کہتی تو محفل میلاد منانا بھی ناجائز ہو جائے۔ میں بات کسی اور کی نہیں کر رہا ہوں، میں محفل میلاد کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی ہم رسول اعظم کی ولادت کا جلسہ منا رہے ہیں اور اس جلسے کے اندر ہم نے انتظام یہ کیا ہوا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں اس محفل میلاد میں بیٹھنے والے، اس کو سجانے سنوارنے والے، اس جلسے میں شرکت کرنے والے تمام لوگ گنہگار ہیں، اور وہ محفل میلاد کسی کام کی نہیں۔ اسی طریقے سے کسی نے محفل میلاد سجائی اور اس کے اندر ڈھول باجے کا انتظام کیا، وہ محفل میلاد ناجائز ہے، ایسی محفل نہیں سجا سکتے۔ تو یعنی کہ محفل میلاد بھی اس صورت میں جائز ہے جب تک کہ وہ شریعت کے قانون اور اس کے ضابطے کے تحت آئے گی۔ اگر شریعت کے قوانین اور ضوابط سے وہ ہٹ کر چلے گی تو محفل میلاد بھی ناجائز ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، تعزیہ داری ایک ایسا سوال ہے، ایک ایسا مختلف مسئلہ ہے جس میں سالوں سے، 10-20 سال سے نہیں، کم سے کم 200-250 سال پرانا مسئلہ ہے۔ اتنا پرانا ہے کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی تک نے اس پر فتویٰ صادر کیا تھا۔ اتنا 250-300 سال پرانا کہ تعزیہ داری منانا اور کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز۔ تو کچھ تو علماء وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے نام پر سیدھا سیدھا فتویٰ دیتے ہیں کہ تعزیہ داری ناجائز ہے، حالانکہ تحقیق وہ بھی نہیں کرتے اور عوام کو بھی نہیں بتاتے کہ اعلیٰ حضرت نے کس تعزیہ داری کو حرام کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، یا بنانا جائز ہے اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر بنایا جائے، اس کو اس طریقے سے بنایا جائے کہ ایک بار بنا کر رکھ لیا جائے اور پھر اس کی زیارت، کیونکہ زیارت اس لیے جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے، جو امام حسین کے دربار میں حاضری نہیں دے سکتے، وہ اس خاکی کو دیکھ کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیں اور امام حسین کو یاد کریں۔ وہاں سے گزرتے وقت اسے امام حسین نہ سمجھا جائے، نہ ہی اسے امام حسین کی درگاہ سمجھی جائے کہ اس کے اندر گھس کے اسے چومنا شروع کر دیں، اس پہ چادر پیش کرنا شروع کر دیں، اس پہ پھول چڑھانا شروع کر دیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس پر فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسا نہ ہو، اس کی زیارت کریں۔ آپ جو بھی قرآن کی آیتیں یا درود پاک پڑھتے ہیں اس کا ایصال ثواب سیدھے امام حسین کو پہنچائیں، یہ صورت جائز ہے۔ اس صورت میں تعزیہ بنانا جائز ہے۔ تو سیدھا سیدھا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعزیہ داری حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کی کمائی اسی کے ذریعے ہے، اور کچھ پیران نظام بھی ہمارے ایسے ہیں جو مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے، کیونکہ عوام زیادہ تر ایسی ہے جو تعزیہ داری میں ملوث ہے، اس لیے کیونکہ اب اگر تعزیہ داری ملوث کی تعداد زیادہ ہے تو اس کا سپورٹ کرنے سے مریدوں کی تعداد بڑھے گی، تو وہ مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے صرف تعزیہ داری کو جائز بتا دیتے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کی شرطیں کیا ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بہت ہی سنگین اور بہت ہی اہم مسئلے پر آپ سے بات چیت کروں کہ تعزیہ داری کس طور پر جائز ہوگی، کس طور پر ناجائز ہوگی۔ اب اس پر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں محرم کے اندر ہونے والے کون سی وجوہات کی جس کی وجہ سے تعزیہ داری کو ناجائز کہا جاتا ہے۔
محرم میں سب سے پہلے بنایا جاتا ہے ایک تعزیہ، جسے ہمارے یہاں عرف کی وجہ سے محرم کہہ دیا جاتا ہے، اور باقی جگہوں پر آپ اسے تعزیے کے نام سے جانیں گے، محرم وہ لوگ نہیں کہتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں بوندی شہر کی خصوصیت ہے کہ ہمارے یہاں تعزیے کو بھی محرم ہی کہہ دیتے ہیں، ورنہ محرم نہیں ہوتا، وہ تعزیہ ہوتا ہے۔ تعزیہ اصل میں ہے کیا چیز؟ ایک اسٹرکچر تیار کیا جاتا ہے جو پچھلے زمانوں کے اندر تو روزہ حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بنایا جاتا تھا، عکس ہوتا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کا، ان کے مزار اقدس کا۔ اس دور میں تاج محل بنا رہے ہیں، قطب مینار بنا رہے ہیں، اپنے گھر کی ڈیزائن ہی بنا رہے ہیں، وہ سب نہیں ہے، ان کا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں۔ تعزیہ کس حد تک جائز ہے؟ اگر آپ جیسے ہمارے گھروں کے اندر مدینہ شریف کی تصویر ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ رکھنا جائز ہے، اگر امام حسین کے یا کسی بھی مزار کی تصویر بنا کر جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو، ایسی تصویر رکھنے پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جائز، کسی بھی مزار کی ہو، چاہے وہ روضہ رسول کی ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کی ہو، چاہے وہ کسی بزرگ کے مزار کی ہو، چاہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس کی، ان کے مزار کی، سب کے مزارات کی تصویر رکھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ڈھانچے بنا کر رکھنا بھی جائز ہے، یعنی کہ اگر کوئی خاکہ بنائے، کوئی ڈھانچہ بنائے کہ یہ جو ہے روضہ رسول مسجد نبوی کا ڈھانچہ ہے، جیسے کہ کیتون کے اندر ایک محلہ ہے، سیدوں کا محلہ اسے کہتے ہیں، وہاں پر ایک مسجد ہے سیدوں کی مسجد، میں نے وہاں دیکھا، وہاں نماز پڑھنے گیا تو وہاں پر ایک طاق میں روضہ حسین، حضرت امام حسین کے روزے کا نقشہ چھوٹا سا بنا کر رکھا ہوا ہے، ایسا نقشہ بنا کر رکھنا جائز ہے۔ ممبئی دارالعلوم علی حسن اہل سنت، جس میں سے میں تعلیم حاصل کرتا تھا، وہاں حضرت خواجہ غریب نواز کا چاندی اور کانچ سے بنا ہوا ایک نقشہ، ایک خاکہ، ایک ڈھانچہ بنا ہوا رکھا ہوا تھا، وہ جائز ہے۔ اس کے لیے تمام علماء چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں اسے جائز قرار دیں گے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ شرط ایک ہے، شرط یہ ہے کہ امام حسین کے روزے کا نقشہ اور خاکہ بنایا جائے اور اسے ہر سال ڈبویا دفنایا نہ جائے، بلکہ اسے ایک بار بنا کے رکھ لیا جائے جب تک وہ چلتا رہے، جب تک کہ اسے چلایا جاتا رہے، اور ایک گھر یا ایک صحن میں اسے رکھا جائے، اسے نہ گھمایا جائے، نہ اسے دفنایا جائے، نہ اسے ڈبویا جائے، اس لیے کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ اب اگر آپ تعزیہ بناتے ہیں تو کیسا بناتے ہیں؟ ہمارے یہاں پر تعزیہ کچھ پنی وغیرہ اٹھاتے ہیں، کچھ گتے اٹھاتے ہیں، اس کا ایک تعزیہ بناتے ہیں، پھر وہ بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو ایک جگہ پر رکھا جاتا ہے، پہلے تو اس کے سامنے مہندی بھی پیش کی جاتی ہے، اس پہ سہرے بھی چڑھائے جاتے ہیں، ناریل بھی پھوڑے جاتے ہیں، عورتیں بچوں کو اس کے نیچے سے بھی نکال لیتی ہے، لوگ اسے امام حسین سمجھ کے فاتحہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ خاکہ بنانے کے لیے کوئی منع نہیں کر رہا، دنیا کے کسی مفتی سے فتویٰ لے لو، آپ کہو گے کہ اگر ہم ایک تعزیہ، ایک خاکہ بنا کر، ایک اسٹرکچر بنا کر ہمارے گھر میں رکھ لیں امام حسین کے روزے کا، تو ناجائز یا جائز؟ وہ کہیں گے کہ جب تک اس کے ساتھ خرافاتی عمل نہ کیا جائے جائز ہے۔ خرافاتی عمل کیا ہے؟ اسے ایک جگہ پر رکھ کر کے رکھنا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکھنے کے بعد پھر اس پہ جو سہرے چڑھائے جاتے ہیں وہ ناجائز، اس پر جو مہندی چڑھائی جاتی ہے ناجائز، جو اس کے اوپر فاتحہ پڑھی جاتی ہے ناجائز، جو بچوں کو اس کے نیچے سے نکالا جاتا ہے وہ ناجائز، اسے امام حسین مان لینا یہ ناجائز۔ اور پھر ظلم اتنا ہے کہ اس کو بنایا، لاکھوں روپے خرچ کے کیا کیا؟ پانی میں ڈبو دیا، نہیں بنایا اسے پانی میں ڈبو دیا، یہ کیسا دین ہے؟ تو تعزیہ بنانا جائز ہے اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر بنایا جائے، اس کو اس طریقے سے بنایا جائے کہ ایک بار بنا کر رکھ لیا جائے اور پھر اس کی زیارت کریں۔ آپ جو بھی قرآن کی آیتیں یا درود پاک پڑھتے ہیں اس کا ایصال ثواب سیدھے امام حسین کو پہنچائیں، یہ صورت جائز ہے، اس صورت میں تعزیہ بنانا جائز ہے۔ تو سیدھا سیدھا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعزیہ داری حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، اور مروجہ تعزیہ داری کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، اس وجہ سے وہ حرام ہے۔ اگلی چیز ڈھول بجانا۔ ڈھول بجانے کے لیے میرے پاس درجنوں ایسے مقامات علماء بزرگ کے احادیث پاک بھی ہے اور بزرگوں کے قول اقوال بھی موجود ہیں جس کے اندر صاف طور پر ڈھول تاشے بجانے کو ناجائز و حرام قرار دیا گیا۔ جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو آزاد لوگوں کو خریدنا، ان کو بیچنا اور ڈھول تاشے بجانے کو جائز سمجھیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔
ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ڈھول بجانا اور ناچنا گانا عام ہو جائے گا، گھر گھر میں ناچنا گانا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں ٹی وی کے ذریعے ہر گھر میں آج ناچنا گانا موجود ہے۔ مسلمانوں کی بچیاں سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیوز ڈال کر کے اسے اپنی کلا اور اپنا ایک بہترین کام بتاتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ اپنے گھر کی عزتوں کو نیلام ہونے سے بچائیں اور انہیں سمجھائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو پیغام سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا نے ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنا مضبوطی اور شان کی علامت ہے، نہ کہ ناچنا گانا۔ یہ صورتحال ہے۔ تو ڈھول تاشے کے لیے کئی ساری احادیث اور اقوال موجود ہیں بزرگوں کے کہ یہ ناجائز ہے۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں بزرگ نے بجایا، فلاں بزرگ نے بجایا، ثابت کر کے دکھا دے۔ پچھلے 13-14 سال سے میں تلاش کر رہا ہوں، مجھے آج تک ایک بھی مضبوط دلیل نہیں ملی اس بات کے اوپر کہ فلاں بزرگ نے ڈھول بجایا۔ سب کے سب زبانی دلیل ہیں۔ اچھا پھر ایک چیز ہی ہو گئی، ڈھول تاشے بجانا ناجائز ہے۔ انشاءاللہ جو بھی چاہے مجھ سے رابطہ کر لے، میں حدیث اس کے سامنے پیش کر دوں گا۔ بخاری شریف اور مسند احمد کی حدیث پاک موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی جو آیت مبارکہ لہو و لعب اور ان چیزوں کے لیے کھیل کود کے لیے آئی ہے، اس کے اندر ایک مفسر اعظم نے اپنی تفسیر کے اندر اس سے مراد گانا بجانا اور ناچنا لیا ہے۔ تو یعنی کہ تفسیر اور حدیث دونوں ناچنے گانے اور بجانے کے مخالف ہے۔ تو ڈھول بجانا ناجائز ہے سرے سے، کوئی بھی اس کو ثابت نہیں کر سکتا، اور اسی کی وجہ سے ہم مذاق بنے ہوئے ہوتے ہیں دوسروں فرقوں کے سامنے کہ یہ اہل سنت جماعت کیسا فرقہ ہے کہ یہاں ڈھول تاشے بج رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی قرآن حدیث کی بات۔ اب ایک انسانیت کے ناطے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ جو لوگ ڈھول تاشے بجاتے بھی ہیں محرم کے علاوہ دنوں میں، وہ کب بجاتے ہیں؟ شادیوں میں، بچے پیدا ہوتے ہیں تب۔ یعنی کہ سیدھا سا جواب یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر ڈھول بجائے جاتے ہیں، حالانکہ ناجائز ہے، لیکن جو بجاتے بھی ہیں خوشی کے موقع پر۔ اب مجھے بتاؤ وہ کون انسان ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے پر ڈھول بجایا ہو، جس نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کے جانے پر ڈھول بجایا ہو، جس نے اپنے 18 سال کے نوجوان بچے کے انتقال پر ڈھول بجایا ہو، جس نے اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی سروں سے چادر چھین لینے پر ڈھول بجایا ہو، جس کا گھر اجڑ گیا اور وہ ڈھول بجاتا ہو۔ اتنے سارے لوگ موجود ہو، ایک بتا دو کہ ہاں میرے باپ کے مرنے پر میں نے ڈھول بجایا تھا۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو محرم پہ ڈھول بجاؤ، ہم نہیں روکیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے باپ کے مرنے پر بھی ڈھول بجانا پڑے گا، اپنی اولاد کے مرنے پر بھی ڈھول بجانا پڑے گا، اپنے 6 ماہ کے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے دنیا سے جانے پر بھی ڈھول بجانا پڑے گا۔ اگر بجا سکتے ہو تو پھر محرم پہ ڈھول بجاؤ۔ آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، امام حسین کے جانے کا آپ کو تکلیف ہے، غم ہے یا خوشی ہے؟ آپ خود اس بات کو مانتے ہو کہ خوشی کے موقع پر ڈھول بجایا جاتا ہے، اور پھر امام حسین کے دنیا سے جانے پر اور ان کے شہید ہو جانے پر آپ ڈھول بجا رہے ہو؟ یہ کیسی محبت ہے آپ کی امام حسین سے؟ شاید آپ بھول گئے تاریخ کا وہ پنہ۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب ظالموں نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور ظلم کی انتہا اتنی تھی کہ حضرت امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کے جسموں سے کپڑے تک چھین لیے گئے تھے، ان ظالموں نے کپڑے بھی نہیں چھوڑے۔ رب ذوالجلال کی غیرت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، اس نے فرمایا، اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ میں اپنے محبوب کے نواسے کو اور ان کے جانثاروں کو اس طرح بغیر کپڑوں کے نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے کو حکم دیا، ہوا کے فرشتے کو، کہ ہوا چلاؤ۔ اس نے تیز ہوا چلائی، ریت اڑ کر چادر بن کے ان کے جسموں کو ڈھانکا۔ یہ امام حسین کی شان ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام حسین اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا، اتنی تاریکی چھا گئی دن کے اجالے کے اندر کہ آسمان کے ستارے نظر آنے لگے، اور حالات یہ تھے، صورتحال یہ تھی کہ آسمان سے پانی برسنے لگا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دنیا اسے بارش کہتی ہوگی، میرے حساب سے تو وہ آسمان رو رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اور ایک مورخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بارش جو ہوئی تھی وہ پانی کی نہیں تھی بلکہ وہ سرخ پانی کی تھی، اور عالم یہ تھا کہ جس کے کپڑوں پر وہ پانی گرا ہے اس کے کپڑے پھٹ تو گئے لیکن وہ داغ کبھی کپڑوں سے جدا نہ ہو سکے۔ پورے آسمان کے اندر پھر سرخی پھیل گئی، پورا آسمان لال ہو گیا، اور فرماتے کہ اس سے پہلے کبھی بھی سورج ڈوبتے وقت افق کے اوپر سرخی نہیں آتی تھی،
جس دن امام حسین اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد سے لے کر آج تک جب بھی سورج ڈوبتا ہے آپ آسمان کے ایک کنارے پر سرخی دیکھو گے. آپ کہتے ہو امام حسین سے پیار کرتے ہیں, امام حسین کو یاد کرتے ہیں. امام حسین کو ہم تو سال میں 1-2 بار یاد کرتے ہیں. اس آسمان سے پوچھو جو ہر دن جب سورج ڈوبتا ہے امام حسین کو یاد کرتا ہے, ان کی قربانی کو یاد کرتا ہے, اور اپنے آپ کو سرخ دکھا کر بتاتا ہے کہ امام حسین کے جانے پر مجھے کتنا غم ہوا تھا. ایک مورخ لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں جہاں جہاں پر پتھر اٹھایا جاتا تھا وہاں سے خون نکل جایا کرتا تھا. لوگ خوف سے پریشان تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت آ گئی. یہ صورتحال تھی. حضرات گرامی قدر, اتنی برا صورتحال. تو تعزیہ جو آپ بنا رہے ہیں اس کی کچھ صورتیں, صرف امام حسین کے روزے کا نقشہ بنانا جائز ہے. اس کے علاوہ جو بھی کچھ بنایا جاتا ہے, چاہے وہ براق کے نام پر ایک مورتی لگا کر بنایا جاتا ہو, چاہے پھر وہ تاج محل کی ڈیزائن بنائی جاتی ہو, چاہے وہ قطب مینار کی ڈیزائن بنائی جاتی ہو, چاہے کوئی اپنا گھر کا نقشہ بنا رہا ہو, یہ سب ناجائز صورت ہیں, کیونکہ اس کا امام حسین سے کوئی لینا دینا نہیں, اور نہیں عاشقوں سے کوئی لینا دینا. دوسرا, ڈھول بجانے کے بارے میں نے کہا کہ ڈھول بجانا ناجائز ہے, اور دوسرا انسانیت اور عقل کے بھی خلاف ہے. تیسری چیز, عورت اور مردوں کا اختلاط, یعنی ان کا ملنا, ایک ہی جگہ پر عورتوں اور مردوں کا شامل ہو جانا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اگر کسی محفل کے اندر عورت اور مرد ایک ساتھ بیٹھے ہوں, ان کے درمیان میں پردے کا انتظام نہ ہو, ان کے لیے حجاب اور پردے کا انتظام نہ کیا ہو, تو ایسی صورت میں تمام محفلیں ناجائز ہیں. جو شادیاں کر رہے ہیں وہ بھی ناجائز ہیں. خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف محرم اور میلاد کے بارے میں یہ بیان ہے. جن شادیوں کے اندر عورت اور مرد ایک ساتھ شریک ہوتے ہیں وہ شادیاں بھی ناجائز ہیں. شادیاں تو ہو جاتی ہیں, نکاح تو ہو جاتے ہیں, لیکن وہ محفلیں سجانے والے سارے کے سارے گنہگار, اور اس میں شرکت کرنے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں. ہم کو بلا کر آپ ہمیں بھی گنہگار کرتے ہیں. عورت اور مرد ایک ساتھ ہاتھ پکڑ پکڑ کر فوٹو کھنچوا رہے ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر, تو عورت اور مردوں کا اختلاط یہ بھی ناجائز ہے. تو یہ 4 صورتیں, ایک تو اس تعزیے کو بنا کر اس کے ساتھ جو ناجائز عمل کیے جاتے ہیں اس کے سامنے فاتحہ درود, اس کو امام حسین سمجھ کر کے, اس کو درگاہ سمجھ کر کے اسے چومنا اور اس پر سیرے چڑھانا, اس وجہ سے ناجائز. دوسرا, اس کو ڈبو کر کے یا پھر دفن کر کے فضول خرچی کرنا, اس وجہ سے ناجائز. تیسرا, ڈھول بجانے کی وجہ سے ناجائز. اور چوتھا, مردوں اور عورت کے اختلاط کی وجہ سے ناجائز. اگر یہ تمام صورتیں ختم کر دی جائیں تو بلا شبہ تعزیہ بنائیے, ہم شریک ہوں گے اس کے اندر. کوئی مفتی اس کو ناجائز نہیں بتا سکتا. ایسا تعزیہ بناؤ جس کے اندر شریعت کا پورا اعتبار رکھا گیا ہو, شریعت کا پورا خیال رکھا گیا ہو. اس تعزیے کو ایک جگہ بنا کر رکھ دیا جائے, اور پھر اس کے سامنے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ذکر شہدائے کربلا کی محفلیں سجائی جائیں, لوگوں کو پیغام حسین پہنچایا جائے. اور پھر جب 10ویں محرم آئے تو اس دن پورے علاقوں کے اندر اکھاڑے کے اساتذہ مل کر کے, اکھاڑوں کے استاذ مل کر کے اکھاڑوں کا جلوس نکالے, اور آخر میں کسی مقام پر تمام لوگوں کے ہنر کا ایک مقابلہ ہو. یہ جائز محفلیں. آپ لوگوں کو اکھاڑا سکھائیے, تعزیے کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ناجائز نہیں بتائے گا, تاکہ وقت ضرورت پڑے تو قوم اور ملت کے کام تو آئے, ملک کے لیے کھڑا تو ہو سکے, قوم کے لیے کھڑا تو ہو سکے. یہ اسے لاٹھیاں چلانا سکھائیے, تلواریں چلانا سکھائیے, اور ان کا مقابلہ کروائیے. اور جب 10ویں محرم آئے تو جلوس نکالیے, ڈھول تاشے کے ساتھ نہیں, تعزیوں کے ساتھ نہیں, بلکہ مقابلہ کرتے ہوئے. اور پھر کسی ایک مقام پر اکٹھا ہو کے تمام لوگ مقابلہ آرائی کریں, اور جب مقابلے ہوں تو اس میں کسی ایک جو بھی اس میں جیتے ونر ہو تو اس کو اعزازی طور پر انعامات سے نوازا جائے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. آپ لوگ محرم بناتے ہیں, تماشا بنا کے رکھا ہے دین کو, اور پھر کہتے ہیں علماء اختلاف کرتے ہیں, ایک عالم کہتا ہے جائز ہے, ایک عالم کہتا ہے ناجائز. کوئی عالم دین ان تمام صورتوں کے ساتھ تعزیے کو جائز بتا کے دلیلیں دے کے بتا دے, میں مان جاؤں گا اس کو. اور کوئی بھی عالم دین ان کے بغیر تعزیے کو ناجائز نہیں بتا سکتا. میرا دونوں سے اختلاف ہے. جو ڈائریکٹ ناجائز بتا رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں, اور جو ڈائریکٹ جائز بتا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. ڈائریکٹ تعزیہ جائز نہیں ہے اگر ان تمام شرطوں کے ساتھ موجود ہو تو, یہ شرطیں ہٹا دو پھر جائز ہے. اور جو ڈائریکٹ ناجائز بتا رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. ان تمام شرطوں کو ہٹانے کے لیے کہیے, اور انہیں ان کے سامنے ایک نمونہ پیش کیجیے. یہ میری گزارش علماء سے ہے کہ جو علماء بھی میرے بیانات کو سن رہے ہیں کسی بھی مقام پر, کسی بھی علاقے کے اندر, ان سے میری گزارش ہے کہ عوام کو صحیح راستہ بتائیے, نہ کہ اختلافات کو بڑھائیے. صحیح بات بتا کر, سیدھا راستہ بتا کر, طریقے بتائیے, صرف الجھنیں پیدا مت کیجیے. اللہ